اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین چلے گئے، ہم میں نہیں رہے۔ کچھ دیر بعد ابھی ان کا جو ہے وہ کہہ لیجیے نماز جنازہ ہو جائے گی، انہیں دفن کر دیا جائے گا۔ میں کل بھی جو ہی خبر سنی تو اس میں ایک رنج تھا، اس میں ایک کاز تھی، اس میں ایک وجہ تھی، ایک ویژن تھی جس وجہ سے آپ سے مخاطب ہوا۔ اور آپ نے دیکھا کہ میں نے ان کی ذات کے بارے میں بہت کم بات کی۔ میں نے بات جو کی کہ ان کی موت کی وجہ کیا بنی۔ اچھا، پھر ہم نے اس کا اطلاق جو ہے ہم نے کیا اپنے گھر میں، اپنے دوست اقارب یا ان کے ساتھ، اپنے گلی محلے میں، کہ خدا نخواستہ اگر کسی کو ایسی سٹریس، ایسی پرابلم آ جائے، ایسا کوئی مسئلہ ہو جائے تو ہم نے اس میں کرنا کیا ہے۔ اس صورت میں جو متاثرہ انسان ہے اسے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہاں پہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہم نے دانستگی یا نادانستگی میں جو عمل کیا، ہم اس سے آئندہ کے لیے کیسے بچ سکتے ہیں اپنے ارد گرد کے لوگوں سے روا رکھنے میں۔ ایک چیز نوٹ کیجئے گا کہ میں نے اس میں ڈاکٹر صاحب کے مسائل کیا تھے، کیوں ہوئے، کس نے کیا اس میں رول ادا کیا، مجھے قطعاً ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ لیکن کل کا دن جو گزرا اس ویڈیو کی ریکارڈنگ کے بعد، ظاہر سی بات ہے ہم نہ چاہتے ہوئے بھی سوشل میڈیا کی جو چیزیں ہیں وہ ہمارے سامنے سے گزرتی ہیں، ہمیں نہ چاہتے ہوئے ان کو دیکھنا بھی پڑتا ہے۔ جو ایک سب سے زیادہ خرابی جو ہے جس کی طرف میں انڈیکیٹ کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ جانے والا تو چلا گیا، لیکن ہم ننگے کیوں ہو رہے ہیں؟ ان کے جنازہ سے پہلے ہم نے کیوں جو ہے اپنی اقدار جو ہے ان کا جنازہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ کہنے کا مطلب کیا تھا کہ خدا را میں کسی اور کی طرف اشارہ نہیں کرتا، میں اپنی طرف اشارہ کرنے لگا ہوں کہ خدا را ہم اپنی عادات کو چینج کریں۔ دیکھیے، یہی شخص، یہی ڈاکٹر صاحب جب زندہ تھے تو میں نے اور آپ نے کس طرح سے دشنام ترازی نہیں کی، کس طرح سے ان کے ہار فیل کے اوپر ہم نے انگلی نہیں اٹھائی، کس طرح سے ہم نے ان کی ویڈیوز، ہم نے ان کے جو سوشل اس پہ آتے رہے، وہ اچھا تھا یا برا تھا؟ میں یہ مانتا ہوں کہ یہ ان کا ذاتی فیل تھا، لیکن ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اگر میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کی کچھ غلطی ہے تو میں اس غلطی کو دیکھ کے اس سے سبق پکڑوں اور اپنے معاشرے کے ساتھ یہ بات طے کر لوں کہ اگر ایسی غلطی ہو جائے تو مجھے اسے ٹھیک کیسے کرنا ہے۔ کیوں؟ کہنا کیا چاہ رہا ہوں؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ جو ہے پردہ پسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بہت حیا والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی دوسرے کے سامنے بے پردہ جب نہیں کرتے، جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کی، ہمارے اعمال کی ستر پوشی کی ہوئی ہے، آج دوبارہ سے آپ کے ساتھ مخاطب ہونے کی جو وجہ ہے وہ بہت زیادہ اذیت یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ کیا اب یہ ممکن ہے کہ ہم ان کی پہلی بیوی، دوسری بیوی، تیسری بیوی اور جو چوتھی ہونے والی تھی اس کی متعلق باتیں کریں؟ ہمیں بات وہی زیب دیتی ہے جو میں نے کل کر دی کہ اگر ہم میں سے کسی کو ایسی سٹریس آ جائے، ایسی پریشانی آ جائے تو خدا کے لیے جو ارد گرد کے لوگ ہیں ان کا کیا کہنا، کیا کرنا، ان کے لیے کیا ضروری ہے کرنا۔ ہم جو جانے والا ہے، مجھے اور آپ کو حکم ہے کہ جو شخص یہاں سے چلا گیا اس کے جانے کے بعد آپ اس کی برائی نہیں، اس کے محاسن جو ہیں، اس کی جو آپ کے لیے اچھی باتیں جو ہیں، ہمیں ان کو بیان کرنے کا حکم ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے بھی آپ دیکھیے کہ میں غیبت نہیں کر سکتا، میں چغلی نہیں کر سکتا۔ دونوں کی جو سزائیں ہیں وہ جا کے پڑھ لیجئے۔ ہمارے معاشرے کے اندر جو ٹھنڈ تھی، جو سکون تھا، جو ایک رواداری تھی، وہ کس لیے ختم ہو گئی کہ ہم نے غیبت اور بہتان جو ہے اس کا بہت زیادہ چرچا کر دیا۔ آج کی ویڈیو بنانے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ ڈاکٹر عامر چلے گئے، وجوہات جاننے کی کوشش کیجئے کہ کسی بھی انسان کو ایسی وجوہات کیا درپیش ہو سکتی ہیں اور ان سے بچا کیسے جا سکتا ہے۔ یاد رکھیے گا ناظرین، لوگ تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو لوگوں کی ذات کو ڈسکس کرتے ہیں، لوگوں کی پرسنالٹی کو ڈسکس کرتے ہیں، ان کے خامیاں محاسن وہ سامنے لاتے ہیں۔ دوسرے ہیں جو واقعات کو ڈسکس کرتے ہیں، اس میں ایسے ہوا، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا۔ ایک تیسری قسم کے لوگ بھی ہیں۔ کوشش کیجئے میں اور آپ وہ بنیں۔ وہ لوگ کون ہیں؟ آپ کسی ذات کو دیکھتے ہیں، آپ کسی واقعہ کو دیکھتے ہیں، آپ کوئی ایونٹ دیکھتے تو کوشش یہ کیجئے کہ آپ نے اس میں سے سبق کیا سیکھا، اس میں سے آپ کو ویژن کیا ملی۔
ہم اگر یہ کرنا شروع کریں گے تو دیکھیے ہم کسی کی ذات کے اوپر کوئی غیبت، کوئی بہتان، کوئی الزام تراشی ہم اس سے بچ جائیں گے. ہم اپنے گناہوں میں اضافہ نہیں کریں گے. تبدیلی اگر آ سکتی ہے یا تبدیلی اگر آنی چاہیے تو وہ سب سے پہلے میری اپنی ذات ہے. کہنا کیا تھا؟ خدا کے لیے. ان کے فوت ہونے کے بعد جو ہمیں ایک لیسن ملنا ہے وہ یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا شخص تنہائی میں چلا جائے، کسی سٹریس میں چلا جائے، تو اس کو تنہا مت رہنے دیجیے. تنہائی میں اپنی سوچ کے بوجھ کے تلے دب کے، وہ ذہنی عارضہ تو ہوگا، جسمانی عارضہ بنے گا اور خدا نخواستہ جان جا سکتی ہے. ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اگر شخص کی برائیاں ہیں تو اسے پردہ ڈالنے کی کوشش کیجئے. کہ اب اگر آپ کو جب مجھے سننے کو یہ مل رہا ہے کہ وہ اپنی تیسری بیوی سے رجوع کرتے اور اس وقت تک میں نے ان کی بے تحاشا کیا بولتے ہیں ہم اسے میمز جو بنا کے آپ نے یا میں نے اس پہ ڈال دی اور اس شخص کے سامنے گزری، اور اگر اس نے اپنے بارے میں کوئی ایسی بات، کوئی گھٹیا بات، کوئی معیار سے اس شخص کے معیار سے کوئی ایسا رقیق جملہ، کوئی اس کی ذات پہ حملہ، کوئی اس کی کریکٹر اسیسینیشن جو میں نے اور آپ نے خدا نخواستہ غلطی سے کر دی، جو اس کے اندر نہیں تھی، جو بات اس کے اندر نہیں تھی، تو وہ شخص وہ اپنے بیوی بچوں کے سامنے، اپنے دوستوں کے سامنے وہ تو زندہ درگور ہو گیا. اور غالباً یہاں بھی ایسا ہی ہوا ہے. تو میرا صرف آپ سے یہ سوال تھا کہ کل کو اگر مجھے اور آپ کو اس چیز کی پوچھ ہو گئی تو میں اور آپ کہاں کھڑے ہوں گے؟ ان کے جانے کے بعد اس چیز پہ بات کرنا شروع کیجئے. معاشرے کے جو رجحانات ہیں اس پہ بات کرنا شروع کیجئے. معاشرے میں جو ہم نے ہر چیز جو سوشل میڈیا پہ ڈالنا شروع کر دی اس کی بات کیجئے. اس برائی سے ہم بچ کیسے سکتے اس کی بات، شخص کی بات مت کیجئے، واقعے کی بات مت کیجئے. جیسے میں نے کل عرض کیا تھا اور جیسے میں آج عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایک برائی آگے معاشرے کے اندر، اس کی بات کیجئے. اسے ہم ٹھیک کیسے کر سکتے؟ آج کی بات کیا کہنا تھی؟ جب کوئی شخص چلا جاتا ہے پھر اس کا معاملہ اس کے اور اس کے خدا کے درمیان ہو جاتا ہے. پھر وہ آپ کی یا میری بات کا جواب نہیں دے سکتا. خدا کے لیے وہ جیسا بھی تھا، اس کا اپنے بیوی بچوں کے ساتھ جو بھی سلوک تھا، اس نے اپنے معاشرے کو جو دینا تھا، جو لینا تھا، وہ لے چکا. اب اس کا معاملہ کہیں اور کھل گیا ہے. کہنا یہ بھی تھا کہ یہ معاملہ اللہ اور بندے کے درمیان ہے. میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ اس تعلق کے درمیان آئیں؟ اور اگر ہم پھر بھی آنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سچی بات تو میں کر کے رہوں گا، حق کی بات تو میں کر کے رہوں گا، اس میں ایک طرف وہ شخص ہوگا، دوسری طرف جو ذات ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. اگر انہیں یہ بات ناپسند ہوئی پھر میں اور آپ کہاں ہوں گے؟ اس لیے کسی کے اوپر کمنٹ کرنے کے بجائے عامر لیاقت حسین، ان کی ذات کی، ان کی کسی برائی، ان کے کسی طریقے، ان کے کسی عمل کے اوپر انگلی اٹھانے سے پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ میں اور آپ دودھ سے نہائے ہوئے ہیں. اور یہ انگلی ہم نے اس وقت تو کر سکتے تھے پھر بھی جب وہ ہمیں جواب دے سکتے تھے. اب جب کہ ہمیں جواب نہیں دے سکتے، اب وہ جواب دے کہیں اور ہیں، سوال جواب کہیں اور ہو رہیں گے، اس سوال جواب میں دخل نہ دیجیے. مبادہ میں اور آپ اس کی پکڑ میں آ جائیں. وما علینا الا البلاغ المبین.